بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناخن کاٹنے کے آداب۔ نمبر 1، ہر جمعہ کو ناخن کاٹنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما التقلیم یوم الجمعہ یدخل الشفاء ویخرج الداء کنز العمال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا شفا کا باعث ہے اور بیماری کو دور بھگاتا ہے۔ اور ایک روایت کنز العمال ہی سے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا من قلم اظفارہ یوم الجمعہ وقی من السوء الی مثلہا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن ناخن کاٹے وہ آئندہ جمعہ تک ناگوار حالات سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آج کل لوگ فیشن بنائے ہوئے ہیں ناخن رکھنے میں، مستورات ہوں یا مرد احباب ہوں۔ ناخن جب آدمی رکھتا ہے تو کئی طرح کی گندگی اس میں آ جاتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے تو وہی گندگی پیٹ میں چلی جاتی ہے، یا پھر آج کل جو ہے ناخن کے اوپر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہے، نیل پالش وغیرہ، وہ بھی جو ہے اس کے بھی خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہے پیٹ میں چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آدمی بیمار پڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے ناخنوں کو صحیح ترتیب پر رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نہ گندگی رہے گی، نہیں اس پر کچھ آلائش کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور وہ کرے گا بھی نہیں کرے گا تو وہ بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ بھی رہے گا۔ نمبر 2، ناخن کاٹ کر گندی جگہ پر نہ پھینکنا، کسی بھی جگہ نہیں پھینکنا۔ بھائی دیکھو، انسان جو ہے وہ اشرف ہے، اس کا ہر حصہ جو ہے اشرف میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی حصہ اگر ہم اپنے جسم سے نکال رہے ہیں تو اس کا احترام کرنا ضروری ہے، تو اس کو ایسی جگہ ڈالنا جہاں پر کسی کا پیر وغیرہ یا کوئی گندگی وغیرہ نہ پھینکی جاتی ہو، سمجھے، نہ پھینکی جاتی ہو، یہ ان کا احترام ہے انسانی جسم کے، انسانی اعضاء کا۔ تو ناخن بھی ہمارے کیا ہے، جسم کے حصوں میں سے ہیں۔ نمبر 3، ناخن کاٹ کر دفن کر دینا بہتر ہے، ناخن کاٹ کر دفن کر دینا بہتر ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ادفنوا دماءکم واشعارکم واظفارکم کی لا تلعب بها السحر کنز العمال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اپنے خون، بالوں اور ناخنوں کو دفن کر دو تاکہ جادوگر اس سے نہ کھیلے۔ انہی چیزوں کے ذریعے جو ہے بہت کچھ آدمی کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو جادو ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے تقریباً داڑھی ہی کے تھے، داڑھی مبارک کے بال ہی کے ذریعے وہ جادو کیا گیا تھا۔ تو یہ سب کیا جا سکتے، اس لیے جو ہے ناخن وغیرہ کو دفن کر دینا۔ نوٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں اس ترتیب کا لحاظ فرماتے ہیں: داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے برابر والی، پھر چھنگلی، بائیں ہاتھ کی چھنگلی، اس کے برابر والی، بیچ والی، اس کے برابر والی، انگوٹھا، پھر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اخیر میں۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں۔ اب یہ دائنا پاؤں سمجھ کر چلو، یہاں سے شروع کرنے کا، یہ کاٹے پھر یہ کاٹے پھر یہ انگوٹھا، پھر بائیں ہاتھ کے بائیں پاؤں کا جو ہے انگوٹھا، پھر یہ انگلیاں کرتے ہوئے اخیر تک کاٹنا۔ اس کے اندر ایک وضاحت یہ بھی ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے طریقے نقل کیے ہیں، لیکن زیادہ زور اسی طریقے پر، یعنی اسی طریقے پر جو بیان کیا گیا ہے اس پر دیا ہے تاکہ ابتدا بالیمنا پر مکمل عمل ہو۔ ابتدا بالیمنا یعنی دائنے ہاتھ سے شروعات ہو، داہنی طرف سے ابتدا بالیمنا مانے داہنے طرف سے، دائنے ہاتھ سے کیا ہو رہی ہے، ابتدا شروعات ہو رہی ہے، اس کو ترجیح ہو۔ اس لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو زور دے کر نقل کیا ہے۔